آج ایک بڑے افسردہ کر دینے والا دن ہے کہ کاش پاکستان میں دن اچھے ہوتے یا انڈسٹری ہوتی، امن اور سکون ہوتا اور پاکستان کے اس طرح کے نوجوان نئے روزگار کے لیے دوسری دنیا میں جانے کے لیے سمندروں میں نہ ڈوب رہے ہوتے۔ پاکستان کا آج ہم سوچ رہے تھے کہ مسئلہ ہے کیا جان و مال کا تحفظ مسئلہ ہے، معیشت ہے، بے روزگاری ہے جس پر غور کیا جا سکے، یا مثلا یہ ہے کہ اداروں میں کوئی کام ہو رہا ہے، معیشت نیچے چلی گئی ہے، وہ عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے، کیا ٹرانسپورٹ بہتر بنانی چاہیے، یہ ہم ڈسکس کریں، کیا جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ آئیڈیل ہے، کیا نئے منصوبے بن رہے ہیں، کیا ملک میں نئے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس لیول پر بنانے کی ضرورت ہے کہ دوسری دنیا کا مقابلہ کر سکیں، کیا زراعت کو ترقی دینے کے لیے کوئی منصوبے ہیں کہ پاکستان کی جو اتنی بڑی فرٹائل زمینیں ہیں اس میں اناج اگایا جا سکے اور ہمارا جو فیوچر زراعت سے وابستہ ہے وہ اتنی اگائی جائے کہ پوری دنیا کو سپلائی کریں۔ کیا یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے اہم جو کاٹن ہے وہ پرانے دور سے واپس لا کے اور مزید اس پر کام کیا جا سکے؟ کیا ریہیبلیٹیشن ہے کہ جب پچھلے سال سیلاب آئے تھے سندھ میں کہ وہ ہم کرنے کے لیے مل جل کر بیٹھیں؟ بے تحاشا ہیں جو آپ سوچتے جائیں اور آپ اس پر غور کرتے جائیں کہ پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر درجنوں لائنیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کیا آج اس پر سوچا جا رہا ہے؟ آج صرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ ملک میں آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، پیپل پارٹی کا ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور اپنے اپنے کاموں کے لیے جس طریقے سے یہ اسمبلیاں کام کر رہی ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے ممبرز کے لیے، آپ حیران رہیں گے کہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کا جو پاس ہوا ہے کہ ان کے متعلق بل، اس میں ان کو سیکیورٹی ملے گی تاحیات، ان کو وہ مسلح گارڈ ہوں گے، وہ تیل ان کو دیے جائیں گے، اور سیلری بھی بڑھا دی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور آج اب آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کراچی کے الیکشن کے بعد، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کراچی کے الیکشن کی طرح ہم پورے پاکستان سے الیکشن جیتیں گے۔ کون سا فارمولہ استعمال کریں گے؟ کیا آئندہ الیکشن اس طرح ہوں گے کہ الیکشن میں کوئی بھی کامیاب ہو جائے اس کا اسمبلیوں میں پہنچنا آسان ہوگا یا کافی مشکل ہوگا اور جتنے بندے چاہیے وہ لے جائیں گے؟ آج حلف اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ کراچی میئر کے لیے ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن خدا رہا آئندہ جنرل الیکشن کے لیے سوچ بدلیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی پنجاب میں یہی کلیم کرتی ہے۔ اور اگر یہاں آپ اس طریقے سے آپ نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اور آج الزامات کی یہ بارش ہو رہی ہے کہ ندیم افضل چند صاحب جو پیپل پارٹی کے سابقہ تھے، پھر پی ٹی آئی میں گیا، پھر اب دوبارہ پاکستان پیپل پارٹی میں، انہوں نے کہا ہے کہ پری پور ریگنگ ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے جو بیوروکریسی ہے وہ انہی کے کام کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور دوسرا، سینٹ میں آصف کرمانی صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا ملک میں مافیاز کا قبضہ ہے۔ یہ کس کو سنا رہے ہو؟ خواجہ اسد روزانہ کہتے رہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ مافیا لوٹ مار کر رہے ہیں اور ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فیصل ملک صاحب موجود ہے، ان سے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ریزرو کیا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ جواب داخل کریں 2-3 دن کے لیے، وہ کیا ہوگا؟ الیکشن کے متعلق ہے یا کیا ہے؟ حسین احمد شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، یہ سابقہ بیوروکریٹ بھی اور آج کل وکالت کے پیشے سے وابستہ ہے، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی اپنی کتابیں ہیں جو اس دور میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ بابو نگر، یہ پورے ملک کے ہر دفتر کا اس میں خلاصہ موجود ہے، اور اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر 2-4 صفحوں کے بعد وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر 8واں عجوبہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا انہوں نے حالات لکھے کہ 57 ایئر بیک پاکستان ایک قدم آگے نہیں بڑھا، اور بڑھا ہے تو کتنا بڑھا ہے۔ اور پھر ان کی ایک کتاب ہے دعوت شیراز، یہ غالباً انہوں نے پھر شیخ سعدی شیرازی سے پھر لیا ہے، تو یہ بھی پڑھنے والی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے۔ اور شاہد محمود بٹ صاحب بڑے خوبصورت انسان ہمارے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اور فیصل ملک صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ مسئلے تو آپ نے دیکھا جو میں نے بیان کیے، اور لگتا ہے یہ ہمارے مسئلے ہیں ہی نہیں،
مسئلے کیا ہیں عدالتوں میں اس وقت جو ہے الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا. اسمبلی صاحب پہلے توڑیں تو 1 مہینہ اور مل جائے گا، اور بعد میں معاشی طور پر ایمرجنسی لگائی جائے تو 6 مہینے اور مل جائیں گے. یہ مسائل ایک طرف. اب بتائیے جو ریزرو فیصلہ کیا وہ ہے کیا؟ جو بل پاس کیے انہوں نے قومی اسمبلی میں کیوریٹو ریویو کے بارے میں، اس بارے میں جو ہے نا سپریم کورٹ نے جو اپنے فیصلے ریزرو کیے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے آئین کے منافی ہیں، اور اسپیشلی آرٹیکل 10A جو ہے نا اس کے منافی ہیں. کوئی بھی یہ تو 184(3) والا فیصلہ ہے نا. جی میں عرض کرتا ہوں 184(3) جو سپریم کورٹ کے جو ہے نا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی خود کہا تھا کہ یہ کام تو ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. جس طریقے سے جو ہے نا کر رہے ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اسپیشلی جو ہے نا 10A جو ہے نا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن ان اکارڈنگ ود لا، اس کے مطابق یہ جو ہے نا کام ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ نے جو ہے جو کام آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا لازمی تھا وہ کام انہوں نے سمپل ایک بل پاس کر کے اور سمپل ایک جو ہے نا قانون سازی کر کے وہ کام کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غیر آئینی ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے اور وہ کام جو ہے نا، وجہ تو یہ ہے کہ بے شک چلو اگر وہ یہ سمجھتی ہے عدالت کہ کام تو ٹھیک ہے طریقہ غلط ہے، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اپیل کا ریویو اینڈ ججمنٹ جو آج یہی کیس ہے نا ریویو اینڈ ججمنٹ، تو بندے کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اپیل اور نظر ثانی میں بڑا فرق ہے، یا اب یہ باریک نقطے ہیں ہمارے سمجھ تو شاہد صاحب یہ بات یہ ہے کہ جو ریویو ہوتا ہے نا وہ اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اس کا اسکوپ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر ججمنٹ میں کوئی کلیریکل ایرر رہ جائے یا کوئی کلیریکل مسٹیک رہ جائے، جو ایسی کوئی گلیئرنگ جو سی ہے نا وہ غلطی رہ جائے کہ جہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن غلط ہوئی ہو، تو اس کے اوپر ریویو جو سے آتا ہے نا وہ آتا ہے. لیکن وہ تو پھر وکیل بھی آپ کو پتا ہے وہ بدل نہیں سکتے، آپ بینچ بھی نہیں بدلتا، یہی ہے نا. جی یہ باقاعدہ لا ہے. اور ایک آدمی کو سزا دے دیتے ہیں جو اگر صحیح بھی ہو فار ایور ڈسکوالیفیکیشن، تو یہ سزا تو بہت بڑی ہے نا. اس پر غور کرنے کی ضرورت. آپ لوگوں کے جو وکلاء صاحبان ہیں تحریک بھی چلاتے رہے کہ یہ ظالمانہ ہے. جی بالکل، یہ قانون جو سا ہے نا اس میں اس کی جو ہے نا اصلاح کی گنجائش ہے اس میں، لیکن اصلاح کریں تو جو ہے نا وہ تو قانونی طریقے سے کریں نا، غیر قانونی طریقے سے تو نہ کریں اصلاح. جب آپ غیر قانونی طریقے سے کوئی اچھا کام بھی کریں گے تو وہ بھی جو ہے نا وہ برا کام بن جائے گا. اس طرح جو ہے نا کوئی بھی چیز ہو اگر وہ اچھائی کے لیے استعمال کی جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے، وہ تو خود جو ہے نا نقصان دیتی ہے. ابھی جو ہے بڑا کلیئر لا ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا، کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس کو امینڈ کرنے کا، وہ یہ ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ جو ہے نا آئین میں بیسک امینڈمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہو سکتی ہے. بالکل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر یہ لکھا ہے جناب. آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. سر all the rules are not made for the people. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس سپریم لا آف دا لینڈ اینڈ دس از دی ول آف دا پیپل. جب ایک کانسٹیٹیوشن آپ نے دستور بنا لیا، قانون بنا لیا اور وہ سارے قانون اس کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیے، تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن میں جو کہا گیا ہے، جو لائنز دی گئی ہیں، تو وہ دستور ہے. اگر شاید محمود بٹ صاحب سے آگے پھر آپ سے شاید محمود بٹ صاحب، یہ آپ تو سیدھا کام آرام سے ہو سکتا ہے، جلد بازی کس چیز کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک کل کو اسی طرح کے اگر کوئی آدمی مائنارٹی یعنی سمپل میجارٹی سے کوئی پارٹی آ جاتی ہے اور یہی بھگتنا پڑ جاتا ہے پاکستان میں کسی دور میں بھی، تو بنیادی ڈھانچہ ہی بدل دیا جائے. آپ نے دیکھا کہ اس اسمبلی میں اب پچھلے دنوں تھوڑا سا صبر انہوں نے کیا ہے، ورنہ تو روزانہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی تھی اور ایک سیشن آپ کا ہوتا تھا قومی اسمبلی میں کہ ہم اس فیصلے کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے جو مشیر احتساب ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی ججز کو تو ایف آئی اے بھی پروسیڈ کر سکتی ہے، نیب بھی کر سکتی ہے. یعنی یہ اتنی لمبی لڑائی ہے، اور اگر اس طرح کام چل پڑا تو پھر کہاں تک پہنچے گا؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سمپل میجارٹی سے بھی اپنے بل پاس کرنا ہوتا ہے، وہ ہم جو ہے نا سمپل میجارٹی سے ہوتا ہے. تو چونکہ اکثریت ہماری ہے اس لیے بل جو ہے سارے پاس ہو رہے ہیں.
پر آپ جو کہتے ہیں جی بار بار روزانہ امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں بلز میں، تو اس لیے پاس ہونے کی میجارٹی ہماری ہے، اپوزیشن کی کم ہے. ایک بات تو یہ ہے. نہیں اب دیکھیں پوچھنے والا اس میں کیا، اس میں غلط کون سا ایسا نمائندگی نہیں، اسمبلی ادھوری ہے. نہیں وہ دوری ہے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سا ایسا لا جو ہے چینج کر دی ہے جس کا افیکٹ غلط پڑ گیا ہے. کانسٹیٹیوشن چینج کر رہے ہیں نہیں جناب. کانسٹیٹیوشن کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دا لا چاہ رہے ہیں. جو دیکھیں پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے، وہی قانون بناتی ہے، جو بنائے گی وہ قانون ہوگا. ہاں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے جی، اس کو اگر وہ اکارڈنگ ٹو دا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے تو اس کو چینج بھی کرتی ہے، ریوائز کے لیے بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روک سکیں پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے یا امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ تو پوری کر لیں پھر. نہیں پارلیمنٹ ہماری پوری نہیں، میجارٹی تو نہیں ہے. اب تو اس میں کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کے لیے آپ کو پاس 2/3 میجورٹی ہونی اچھا چاہیے. یہ پریکٹس پروسیجر بل بھی تو انہوں نے پاس کر کے صدر سے سائن کروائی لیے نا. بالکل ہوئے ایسے ہی ہوا، وہ بھی انہوں نے پاس کی. وہ سب بل ہے، وہ چیز جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہ لکھی گئی ہو اس چیز چلو خیر اس میں کیا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا جی. میں نے تو بتا دی ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی اکثریت کے ساتھ اپنے قانون کو امینڈ کر سکتی ہے. جو ایک قانون بن گیا ہے کوئی ضروری نہیں وہ حدیث بن گئی ہوئی ہے. اب اس کو وقت کے مقابلے ہمارے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ قانون بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت میں ہمارے اس قانون کی ضرورت تھی، اس وقت اس کے زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے. تو یہ سر اس میں آلویز جو ہے نا چینجز کی کیپیسٹی ہوتی ہے.